روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب چلتے ہیں۔ اب یہ جو شعر سنایا ہے قادری صاحب نے، اسی سے جڑا ایک اور واقعہ آپ کو۔ اب مدینہ پاک میں ریاض الجنہ میں جانا ہو تو اس کے لیے ایک پرمٹ ایشو کروانا پڑتا ہے، اس پرمٹ کے بغیر ریاض الجنہ میں حاضری ممکن نہیں۔ جس کے پاس وہ پرمٹ ہوگا اس کے فون سے مشین سکین کرے گی تو پھر وہ آگے جائے گی، اور 365 ڈیز کے اندر وہ پرمٹ فقط ایک بار ملتا ہے، دوبارہ نہیں ملتا۔ یہ حکومت کی طرف سے ایک قانون بنا دیا۔ 14 ستمبر وہاں پر جو 12 ربیع الاول کی رات تھی، اس وقت ہمیں اس کا ٹائم ملا کہ رات کو 2:30 بجے آپ لوگ آئیں تو ریاض الجنہ میں آپ کی انٹری ہوگی۔ تقریباً 11:15 بجے ہوٹل میں سے ہمارے جو ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے کمرے میں دوسرے لوگ، وہ 2 مولوی حضرات تھے، ان کے ساتھ ہماری بحث ہوئی۔ بحث کسی علمی گفتگو کی علمی پوائنٹ پہ گفتگو ہوئی تو وہ چلے گئے، انہوں نے اٹھ کے نا دروازہ زور سے بند کر دیا، تو وہ جاتے ہوئے کہہ کے گئے کہ دروازہ لاک نہ کیجیے گا، ہم دوبارہ واپس آ جائیں۔ وہ جیسے دروازہ بند کر کے گئے ہیں، تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد آ کے انہوں نے دروازہ لاک کیا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ کافی دیر تک میں اس کے ساتھ جو ہے چھیڑ کرتا رہا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ پھر میں نے انتظامیہ کو فون کیا، وہ اپنی مشینری وغیرہ لے کے آئے، پہلے وہ سمپلی ہاتھ سے ٹرائی کرتے رہے لیکن وہ دروازہ نہ کھلا۔ ادھر دروازہ بند تھا، میں اور ابو کمرے کے اندر لاک تھے، اور ادھر ہماری حاضری کا بھی وقت سر پہ تھا، اور جس کو ایک دفعہ پرمٹ کینسل ہو جائے جو کسی وجہ سے نہ جا سکے، اس کو دوبارہ 365 ڈیز تک دوبارہ پرمٹ ایشو نہیں ہوگا۔ ہم وہاں تقریباً 2.5 گھنٹے اپنے ہوٹل کے کمرے میں لاک میں بند رہے۔ اب ایک اور بات ہے کہ دیتے ہیں صرف 20 منٹ پرمٹ سے، جب آپ گزر کے آگے ریاض الجنہ میں جاتے ہیں تو آپ کو فقط 20 منٹ ملتے ہیں۔ اس 20 منٹ کے اندر آپ وہاں نماز پڑھیں، نفل پڑھیں یا جو مرضی کریں، 20 منٹ کے بعد وہ آ کے فوری اٹھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا ابو جی اب ہم یہاں بند ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا ایک حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے مدینہ میں آئے اور اس پر کوئی مشکل آئے تو اس کو اس مشکل کا اجر میں بروز قیامت ضرور دوں۔ میں کہا آقا علیہ السلام اتنے کریم ہیں کہ وہ اپنے شہر میں درپیش آنے والی مشکل کا اجر ضرور دیتے ہیں، تو اگر ہمیں انہوں نے ادھر بلایا ہے تو دروازے کا لاک بھی کھلے گا اور ہم ریاض الجنہ بھی جائیں گے۔ تقریباً 2 بجے کے قریب دروازے کا لاک کھلا، 11 بجے کا بند ہوا۔ 3 گھنٹے بعد انہوں نے توڑ کے دروازہ پھر ہمیں باہر نکالا۔ ہم جلدی جلدی کپڑے پہنے اور ہم جلدی جلدی مسجد کی طرف آ گئے۔ اب وہاں سے تقریباً 10 منٹ لگتے ہیں۔ اب 2:30 بجے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے پہنچنا ضروری ہے، لائنز بہت لمبی ہیں، بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ کافی تگو دو کے بعد جب ہم مسجد کے اندر پہنچے تو سامنے گنبد خضرا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی ہی کرم نوازی ہے، آپ نے ہمیں کمرے سے نکال لیا ہے لاک پڑوا کر، اب آگے ریاض الجنہ میں بھی آپ نے ہی ہمیں انٹر کروانا ہے، ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، وقت بھی پورا ہو چکا ہے۔ ہم جب نزدیک گئے تو خدا شاہد ہے کہ
جو دور سے نظر آ رہا تھا کہ بہت رش ہے. جب وہاں پہ قریب گئے تو وہاں پہ تو صرف 5 یا 7 لوگ موجود تھے. ہم نے اسکیننگ کے بعد انٹری کروائی. اب وہاں پہ 20 منٹ تھے کہ 20 منٹ تک آپ نے بیٹھنا ہے. اب ابو چونکہ تصور اس میں ذات پاک کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا تقریباً آدھے گھنٹے بعد نا ہاتھ لگا دینا. میں کہا آپ نے آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے. انہوں نے ہمیں 20 منٹ بعد اٹھا دینا. تو کہتے ہیں وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ میں 45 منٹ تک ہم ریاض الجنہ کے اندر بیٹھے رہے. وہ جتنے شرطے تھے سب کو اٹھاتے رہے, ہماری طرف نہیں آئے. 45 منٹ جب مکمل ہوئے تو 45 منٹ کے بعد وہ بھاگتا ہوا میری طرف آیا اور مسکرا کر کہتا, عربی میں اس نے کہا کہ یا صحیح اے نوجوان راضی. میں کہا اللہ راضی. اس نے کہا اب چلو, اب تمہارا وقت پورا ہو گیا, اب جاؤ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت قائم ہونے کے بعد اگر انسان پر کوئی عذاب بھی آ جائے, کوئی مشکل بھی آ جائے, تو آقا کریم اس طرح اس مشکل کو ڈال دیا.